مفسرین لکھتے ہیں کہ جو پتھر نام محمد سن کر نرم ہو گیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس پتھر کو عزت والا بنا دیا، اور دنیا جو ہے وہ آج بھی جاتی ہے تو اسی پتھر کے قریب جو ہے وہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے وہ ادا کرتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا، 25 ذوالقعدہ کو کعبے کا کام مکمل ہوا، اب آپ جو ہے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ رہنے لگے۔ انہی دنوں پھر ایک اور حکم آ گیا کہ جب ذی الحجہ شریف کا مہینہ شروع ہوا، 7 دن ذی الحجہ کے گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں شب کو ایک خواب دیکھا کہ حکم ہو رہا ہے کہ اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ حالانکہ آج کسی کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ خواب دیکھ کے بچہ ذبح کرے، کیونکہ یہ وہی تھی، کیونکہ نیند جو ہوتی ہے نا وہ بادشاہ کو اور عوام کو ایک کر دیتی ہے، شاہ و گدا ایک ہو جاتے ہیں، امیر غریب ایک ہو جاتے ہیں، نیند سب کے لیے یکساں ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ نیند بھی نبیوں کے برابر کسی کو نہیں آتی، اور نیند میں بھی کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جب سوتے ہیں تو ان کے دل بیدار رہتے ہیں، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ہم خواب دیکھتے ہیں تو سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو خواب دیکھتے ہیں تو وہ وہی ہوتی ہے، اور ان کا خواب وہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حکم ہوتا ہے کہ اکلوتا بیٹا ذبح کر دو، تو آپ نے خواب دیکھا تو دن بھر آپ جو ہے وہ سوچ میں رہے، آپ سوچ میں رہے کہ کیا کیا جائے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، یعنی سوچ کا دن۔ پھر آپ نے خواب دیکھا 8 کا دن گزر کر 9ویں شب کو کہ ذبح کا حکم ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے یعنی کہ آپ نے جو وہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ تو چونکہ آپ پر معاملہ مکمل کھل گیا اور آپ نے پہچان لیا جو حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس دن کو یوم العرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن۔ اور یوم العرفہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن عرفات میں حج بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس حکم کو، اس کی تعمیل کر دی 10ویں ذی الحجہ کو، تو اس کو یوم النحر کہتے ہیں اس کو۔ اور جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ لے جانے لگے مینا کی طرف، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بغیر جھجک اس پر عمل کریں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور ایک طویل واقعہ اس کے ساتھ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے جانے لگے تو چونکہ وہ آپ کی عمر شریف چھوٹی تھی، بعض مفسرین کے نزدیک آپ کی عمر 13 سال کی تھی، یعنی آپ جب سن بلوغ کو پہنچنے لگے تھے تب آپ کی عمر ہے۔ اس پر عمر شریف پر بھی متعدد اقوال ہیں، لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اکثر جو بزرگوں کا قول ہے ہم وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ 13 سال کی لگ بھگ آپ کی عمر شریف رہی ہوگی تب آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ اور پھر جب آپ لے جا رہے تھے مینا کی طرف تو شیطان نے حضرت ہاجرہ کو ورغلانا چاہا، ماں تھی، کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جانے۔ تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ کیا کوئی باپ بھی اتنی منتوں مرادوں سے جس کے یہاں اولاد پیدا ہوئی، وہ بھی اکلوتی اولاد، کیا وہ ذبح کر دے گا؟ کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ تو شیطان کے منہ سے بات نکل گئی کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا کیا، ہزاروں بیٹے بھی ہو تو اللہ کے حکم پہ قربان کر سکتے ہیں۔ یہ تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا اور یہ کہا کہ آپ کے ابا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں،
اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ ایک لوتا بیٹا اتنی مرادوں سے دعاؤں سے جو ہوا ہو کیسے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو کہا یہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے شیطان مردود ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے عمل کرنے پہ روکتا ہے۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی روکنے کی کوشش کی، یہ خواب ہی تو ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے اس کو کنکریاں مار کے بھگایا۔ وہ آج بھی اس کی یادیں تازہ کی جاتی ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کے حکم پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے خوبصورت یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کہنے لگے کہ ابا جی ایک کام کیجئے گا کہ جب آپ مجھے ذبح کیجئے گا تو آپ میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو باندھ دیجئے رسی سے، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں گے تو ہاتھ اور پیر درد کی وجہ سے اگر میں جو ہے وہ بے قابو ہو کر کے پھینکوں تو کہیں آپ کو اس سے اذیت نہ پہنچے، یا میرا خون جو ہے وہ آپ کے لباس کی طرف نہ بڑھے، اس لیے آپ تاکہ میں تڑپوں بھی تو ایک حد میں تڑپ سکوں۔ دوسری بات یہ کہ میرا چہرہ جو ہے وہ آپ زمین کی طرف کر دیں تاکہ شفقت پدری جو ہے حکم خداوندی پر عمل کرنے سے آپ کو نہ روک سکے، اور ہو سکے تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ جو ہے وہ بیٹے کی محبت رب کی محبت کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ کی رضا کے لیے، آزمائش خداوندی پر پورا اترنے کے لیے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ گردن پر چھری رکھی، 10ویں ذی الحجہ تھی، اور بیٹے کے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری تھی، اور اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے تھے، قدرت نے جو ہے وہ دکھا دیا فرشتوں کو، اور پوری کائنات کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی کہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے آئے تھے، لیکن جب اولاد کے امتحان کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا، مولا ابراہیم کو تو نے اولاد تو دی، یہ تجھے زیادہ چاہتے ہیں یا اولاد کو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا خلیل مجھی کو چاہتا ہے، میں تمہیں دکھا دوں گا۔ اور اس دن دکھا دیا کہ دیکھو ہمارے حکم پر اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے، اور چھری چلانے ہی والے تھے، اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور جنت سے دمبا لے لو۔ بعض مفسرین نے بکری کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس سے پہلے کہ ابراہیم چھری چلائیں گردن اسماعیل پر، آپ جنت سے وہ دمبا یا بکری جو ہے وہ، یا یوں کہہ لیں جنتی جانور، تاکہ اقوال کے اختلافات ہی ختم ہو جائیں، جنتی جانور جو ہے وہ لے کر اسماعیل کی جگہ رکھ دیں۔ ادھر وہ چھری رکھ کر چلا بھی نہ سکے تھے کہ جبریل علیہ السلام وہ جنتی جانور لے کر کے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ دیا، اور آپ نے پھر اس کو ذبح کیا۔ اور جب آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ جانور ذبح تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور تو نے ذبح عظیم کیا، اور اللہ تبارک و تعالی یوں ہی آزماتا ہے، اور آزمانے پر جب لوگ پورے اتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ صلہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ دینے کے لیے نکلے تھے، قربانی تو قبول ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بچ گئے، اور پھر یہ یادگار جو ہے وہ باقی ہے ہنوز اب تک، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ تو ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی آزمائش کی یادگار ہیں، اور ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی قربانی کس طرح کرنا چاہیے، قربانی کے فضائل کیا ہیں، ہم آئندہ ہفتے اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صدقہ خلیلی عطا فرمائیں، اور خلیل کے صدقے صدقہ حبیب بھی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی میں ایمان و سنت پہ قائم رکھے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما